اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ کی باتیں، یہ وہ سعادت ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ کریم نے نصیب فرمائی ہے۔ ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر باتیں کرتے ہیں، اور ہم یہ باتیں کرتے کرتے 170 ایک ساتھ یا 170 ایپیسوڈ سیشنز کر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سعادت دیے رکھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں۔ آج کل ہم بات کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور چھٹے آسمان پر رسول اللہ تشریف لے گئے، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو وہیں پہ ہم نے یہ موقع دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہم انفارمیشن شیئر کر لیں، ان کے متعلق بھی گفتگو کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی ہم نے بات کر لی، آپ کا بچپن ہم نے ڈسکس کر لیا، آپ کی جوانی اور مدین یا مدائن چلے جانا، پھر وہاں نکاح کرنا، اور پھر وہاں سے واپسی پر اپنی وائف سیدہ صفورہ اور بیٹے کے ساتھ جب واپس مصر کی طرف سفر طے کرنے لگے، تو وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ عزت نصیب ہوئی، یہ کمال نصیب ہوا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہیں پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، لاٹھی کا معجزہ دیا۔ یہ لاٹھی مختلف وقتوں میں بڑے کمال معجزات دکھاتی رہی، جو ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے۔ یہ معجزات میں کوئی سنی سنائی باتوں پہ آپ کو نہیں بتا رہا، یہ سارے کے سارے قرآن کریم میں موجود ہے، اور تورات میں بھی یہ کم و بیش اسی طرح موجود ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور بڑا ظلم کرتا ہے لوگوں پر، تو اسے جا کر ہدایت کی دعوت دیں، اگر وہ سمجھ جائے تو بہت اچھا، نہیں تو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے لیے عذاب بھیجنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی صورت میں، درخواست کی صورت میں قبول کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یہ دونوں بھائی، اور ہارون علیہ السلام کی خوبصورتی یا کمال یہ تھا کہ آپ بہت گفتگو میں مہارت رکھتے تھے، بڑی کمپریہنسو بات کرتے تھے، بڑی ایلیبوریٹ بات کرتے تھے، اوریٹر سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام 10 سال جناب شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، جتنا عرصہ مدین یا مدائن میں رہے، تو وہاں شعیب علیہ السلام کو بھی خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا خطیب۔ تو ان کا کیا کمال ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے، کس کمال درجے کی خطابت اور ہنر ہوگا ان کے پاس۔ تو ان سے بھی تربیت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، رب العالمین نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف، اور حکم دیا ہے کہ تم بنی اسرائیل پر ظلم کرنا ختم کر دو اور انہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون چونکہ حکومت کے نشے میں، جب آپ، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال آیا۔ وہ جو اکڑ تھی، بڑا دماغ میں خرابی تھی، فتور تھا کہ میں مالک ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں، اس کے متعلق یہ بات ہے، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال آیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے برابر اپنے آپ کو سمجھے یا کسی اور کو اس کا برابر سمجھے، شریک سمجھے۔ اللہ کریم ہمیں اس ساری گمراہی سے بچائے رکھے۔ فرعون کو چونکہ یہ خیال تھا کہ وہ طاقت، اسی کی طاقت سب کچھ ہے، وہی سب کا رب ہے، لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اور اسے یہ زوم تھا، حالانکہ انسائڈ ہمسیلف ہی نیو اٹ ویری ویل کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خدائی کا دعویٰ ویسے ہی کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی خدائی کی طرح ٹریٹ بھی کرتا تھا۔ تو اس نے بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا، یہ رب العالمین کیا ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جو جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات میں ہر جہان کا، ہر شے کا مالک میرا رب ہے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے اگین مذاق اڑاتے ہوئے کہا تم لوگ سن رہے ہو، یہ رب العالمین بھی آ گیا ہے کہیں سے، میرے ہوتے ہوئے رب العالمین بھی آ گیا ہے۔ یعنی اس کی آپ اندازہ کیجئے فرعونیت کا، یا کیسا خوبصورت یہ استعارہ فرعون سے بنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ وہ اپنے مالک کو بھی ماننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کیا ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے، میرے باپ دادا کا رب ہے، جو کچھ یہاں موجود ہے ان سب کا رب، پالنے والا، بنانے والا، مالک وہی رب ہے۔ تو فرعون نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اپنے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں سے، تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے۔ یعنی بجائے سچ ماننے کے، بجائے غور کرنے پہ اس کائنات کی حقیقت کے، وہ مذاق اڑاتا رہا۔ اور اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو اس کی کسی بھی بات سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یقیناً انہوں نے ڈرنا گھبرانا بھی نہیں تھا۔ ایک تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ چن کر اس کائنات میں اپنے نبی اپوائنٹ کرتا رہا۔ نبی ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کا علم، عقل، عبادت، دنیا کی خدمت، ذہانت، فطانت، جو مرضی شامل کر لیں، کوئی چیز نبی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ نبوت کا عہدہ یا نبی ہونا صرف اور صرف میرے مالک کی مہربانی سے ہے، وہ چنتا ہے اور لوگوں کو اپنا نبی بناتا رہا ہے۔ جناب ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول آیا، نہ آ سکتا ہے۔ اس کائنات کے آخری نبی اور رسول جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ اور ہارون اس کے روب میں نہیں آئے، ڈرے نہیں یا اس کی باتوں سے گھبرائے نہیں، تو اس نے کہا میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا اگر میں تمہیں واضح نشانیاں دکھا دوں اپنے رب کی تب بھی؟ تو فرعون کہنے لگا دکھاؤ کیا نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا اللہ کے حکم پر دربار میں پھینکا تو ایک اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا کو دیکھ کر سارے درباری ڈرے انکلوڈنگ فرعون۔ فرعون بھی گھبرا گیا اسے دیکھ کے۔ اور دوسرا جناب موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ دیا اور نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہی دوسرا معجزہ جو اللہ نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ نے فرعون کے دربار میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کا کمال اور اللہ کی عطا دکھانے کے لیے یہ چیزیں دکھائیں۔ تو اس پر کہنے لگا فرعون کہ یہ تمہارا جادو ہے، میں تو اسے جادو کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعد میں جادو بڑا اس زمانے میں ہنر سمجھا جاتا تھا۔ جادوگر بڑے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے اور جادو کا زور بہت ہوا کرتا تھا، تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، یہ میرے رب کی عنایت ہے، اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا، مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف کہ تم باز آ جاؤ، لوگوں پر ظلم و ستم نہ کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ مصر سے جانے دو۔ فرعون کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک دن مقرر کرتا ہوں جب میں جادوگروں کو بلاؤں گا جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ میں جادو، چونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، جادو نہیں ہے، تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر؟ ایک دن مقرر کر لیا گیا اور اس دن کو اعلان کیا گیا پوری سلطنت میں، جگہ جگہ، کہ جتنے بھی جادوگر ہیں، بڑے سے بڑا جادوگر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو اور اسے جیتنے کی صورت میں، اسے فتح کی صورت میں، اپنی بات منوا لینے کی صورت میں بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام بھی دیا جائے گا۔ اور اس زمانے میں ایک خلعت ہوا کرتی تھی، وہ اسپیشل کپڑے یا اسپیشل سٹیٹس ہوتا تھا، وہ بھی دیا جائے گا۔
تو وقت مقررہ پر جس دن مقرر کیا گیا تھا اس دن تمام جادوگروں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اور یہ کہا گیا کہ پہلے تم اپنا داؤ چلو گے، پہلے تم اپنی چال چلو گے، پہلے تم اپنا کمال دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو یا اپنا ہنر دکھا لو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ پھر اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی یا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، اور وہ سانپ ان سب رسیوں کو نگل گیا، کھا گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہنر یا ہمارا فن کہاں تک ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی بات تھی۔ تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، اور ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی بات واپس نہ لی، اگر تم نے یہ سٹیٹمنٹ واپس نہ لی، اگر تم نے ایمان لانے کا اعلان واپس نہ کیا موسیٰ اور اس کے رب پر، تو میں تمہارا ایک طرف سے بازو اور دوسری طرف سے ٹانگ کٹوا دوں گا۔ لیکن جس کو اللہ کے دین کی حقیقت نظر آ جائے اس کو پھر کسی بات کا ڈر نہیں رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس کمال کو دیکھ کر وہ تمام جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہ فن نہیں ہے جس کے ہم ماہر ہیں، یہ اس کائنات کے رب کا دیا ہوا کمال ہے۔ تو وہ ایمان لے آئے اور واپس نہیں مڑے۔ الٹیمیٹلی فرعون نے ان تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ سو حق کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں رہا، حق پر قائم رہنا کبھی بھی مشکلوں سے خالی نہیں رہا۔ اللہ کریم ہمیں حق پر چلنے کی، حق کو پہچاننے کی توفیق دے۔ ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں سے جس نے بھی سب سے پہلے یہ دین قبول کیا اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس کے بعد جتنی بھی نسلیں آئیں وہ اس دین پر قائم رہیں، ان کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین حق کی انفارمیشن، دین، تربیت، تعلیم اور سچائی ہم تک پہنچائی۔ اللہ کریم ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبانی کلامی دعوے تک باقی نہ رہے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، اور ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔